السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جس اللہ تبارک و تعالی نے ایمان و ہدایت جیسی عظیم نعمتیں ہمیں عطا کی، توفیق دی. سبحان اللہ ما ما شاء، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور جنہوں نے ہدایت کا راستہ دکھایا، ایمان کا راستہ دکھایا اور اپنی ذمہ داری کو کما حقہ پورا کر دیا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد آج 24 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 6 مئی 2021 عیسوی جدہ سعودی عرب سے لائیو آپ کی خدمت میں یہ رمضان کا خصوصی پروگرام پیش ہے، قرآنی مثالیں. آج جو آیت ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو ابھی آپ نے سنی، وہ 18واں پارہ سورہ نور کی آیتیں ہیں
میں نے جو آیت پڑھی وہ آیت نمبر 35 ہے سورہ نور کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مثال دی ہے ہدایت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایمان جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مومن کے دل میں جو ایمان اللہ تعالی پیدا کرتا ہے، مومن کے دل کو اللہ عز و جل جو ہدایت دیتا ہے وہ نور ہے، ایک روشنی کی طرح ہے۔ تو اس روشنی کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک طاق سے دی ہے، جس میں ایک چراغ ہے جلتا ہوا، اور وہ چراغ ایک شیشے کی مانند ہے، جو چراغ شیشے کی قندیل میں رکھا ہوا ہے، وہ چراغ شیشے کی قندیل میں رکھا ہوا ہے اور وہ شیشہ چمک رہا ہے، بالکل اس روشن ستارے کی طرح جو ایک بابرکت ایک روشن ستارے کی طرح، اور وہ چراغ جو جل رہا ہے، چمک رہا ہے، روشنی پھیلا رہا ہے، وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت کے تیل سے جلایا گیا ہے۔ اس طریقے سے اس کی روشنی بڑھ گئی، اب وہ روشن اس نے اندھیرے کو ختم کر دیا، اس کی روشنی سے ہر چیز منور ہو گئی، روشن ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے یہ مثال دی کہ ایسے مومن کا دل ہوتا ہے، مومن کے دل کو جو اللہ منور کرتا ہے، اللہ کے نور سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی توفیق سے، اس کو جو روشنی ملتی ہے اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہی مثال اللہ تعالی نے دی ہے۔ آئیے ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ کیا ہے یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، کمشکات فیہا مصباح، ایک طاق کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے میں ہے، شیشے کی قندیل میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں جو ہے تو اس شیشے کی مثال چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ہے، اور یہ چراغ ایک برکت والے درخت زیتون کے درخت کے تیل سے جلایا گیا ہے، اور وہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ وہ خود اگرچہ اس کو آگ نہ لگے پھر بھی وہ اتنا روشن، اتنا شاندار، اتنا اچھا ہے کہ وہ تیل آپ ہی خود روشنی دینے لگے۔ نور علی نور، نور پر نور، روشنی پر روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہے رہنمائی کرے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثالیں بیان فرما رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ اللہ نور السماوات، عبداللہ بن عباس، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، حسی معنوی، اللہ نور ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات نور ہے اور ساری چیزیں اس سے منور ہے۔ اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش،
جس پر اللہ مستوی ہے، اور اللہ کی جنت جو آسمانوں میں ہے سب اسی نور سے ہے، اور آسمان و زمین میں اس کا نور پھیلا ہوا ہے۔ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے اپنے نور سے منور کرے، مطلب روشن کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ نور السماوات یقول ہادی اہل السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ فرماتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ آسمان اور زمین والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک دوسری تفسیر ہے، ایک دوسرا قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کے بارے میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ فرماتے یدبر الامر فیہما نجومہما وشمسہما وقمرہما، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں تمام کاموں کو چلاتا ہے، تدبیر کرتا ہے، ستارے آسمان کے، سورج اور چاند۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الہی یقول نوری ہدایہ، میرا پروردگار میرا معبود کہتا ہے نوری، میرا نور میری ہدایت۔ اور علامہ حافظ بن جریر رحمۃ اللہ اس قول کو اختیار کیا۔ اسی طریقے سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ مومن ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جس کے سینے میں ایمان اور قرآن کی روشنی پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے اور فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی اللہ کی ذات نور ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور مومن کو اللہ نے نور عطا کیا ہے جس سے وہ ایمان والا بن گیا۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے اس کو، مثل نورہ من آمن بہ فهو المؤمن جعل الایمان والقرآن فی صدرہ، اور اس نور کی مثال ایمان اور قرآن جو اللہ تعالیٰ نے مومن کے سینے میں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھا نور من آمن باللہ، نور ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو پڑھا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض کا معنی اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور بعض لوگوں نے جیسے امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسروں نے پڑھا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو منور کر دیا ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نور ہونے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ چیز ہے۔ جیسے صحیحین کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے رات میں اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لک الحمد، اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، تو آسمان و زمین اور اس کے تمام چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، ولک الحمد، اور تیرے لیے تمام تعریف ہے، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، آسمان و زمین کا تو نور ہے اور آسمان و زمین کے درمیان تمام چیزوں کا تو نور ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ربکم لیس عنده لیل ونہار نور العرش من نور وجہہ، فرماتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے رب کے پاس رات اور دن نہیں ہے، تمہارے رب کے پاس رات نام کی کوئی چیز، دن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا عرش اس کے چہرے کے نور سے منور ہے، اس کا عرش اس کے چہرے کے نور سے منور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی تو آپ سے سوال کیا گیا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نور انا اراؤ، میں کیسے دیکھوں وہ نور ہے۔ اگر، اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ نور ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے تو تمام چیزیں جل جائے، اس کے نور سے جل جائیں۔ اللہ اکبر، یہ تمام باتیں جو ہے حدیثوں میں موجود ہے، اور یہ جو تفسیر آپ نے سنی ہے یہ جو ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، اور دیگر مفسروں نے بیان فرمایا ہے اس آیت کے بارے میں اللہ نور السماوات والارض، یہ حسی اور معنوی ہے۔ اللہ کی ذات نور ہے، اللہ کی ذات نور ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات نور ہے، حسی نور عظیم ہے،
اگر وہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے، جو جنتیوں کو وہ دکھائے گا اپنا چہرہ، اور جنتی لوگ ایمان والے اپنی جنت کی آنکھوں سے، جس کو پاور اللہ نے دیا ہوگا، قوت، جنتی زبردست قوی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں۔ تو یہ نور جس کے بارے میں یہاں اللہ بیان فرمایا، دونوں معنی اس کا تفسیر میں راجح قول یہی ہے کہ حسی معنوی ہے۔ حسی مطلب حقیقت میں اللہ نور ہے، اللہ کا چہرہ نور ہے، اور اگر اس کے چہرے سے پردہ ہٹا دے تو پھر اس کی چہرے کی چمک ہر چیز کو جلا دے، اور جہاں تک اس کی مخلوق ہے اس کے چہرے سے وہ چیز منور ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اس سے اچھی تعبیر ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نور ہے، سبحان اللہ، آسمان و زمین کا نور ہے۔ علوی جتنی چیزیں ہیں اسی کے نور سے ہیں، جیسے جنات نعیم ہے، عرش ہے، کرسی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے سورج اور چاند اور ستارے سب اللہ کے نور سے ہیں۔ اور معنوی بھی معنی ہے، معنوی مطلب کہ اللہ تعالی پیغمبروں کے دلوں کو نور سے منور کر دے، ان کے دلوں میں نور یعنی روشنی تھی وہ، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ کے فرشتے، یہ معنوی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نور سے محبت، اللہ کے نور سے، اللہ کی پہچان سے ان کے دل منور ہیں، اللہ کی محبت سے ان کے دل منور ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہے منور کر دے، جیسے ایمان والوں کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منور کر دیا۔ علم بھی نور ہے کہا گیا، انسان کے دل میں علم ہوتا ہے، انسان علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روشنی دیتا ہے اس کے ذریعے، جو نور کا لفظی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، اس کی شریعت نور ہے، اس کے رسول نور ہیں، اور اس کے رسول جو لے کر آئے وہ نور اور روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ دیکھیں سراج منیر اللہ نے کہا، اور وحی جو اللہ نازل فرماتا ہے وہ بھی نور ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ سورہ شورى کیا ہے، جس میں اللہ نے کس کو وحی کو نور قرار دیا ہے، وحی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور قرار دیا ہے۔ تو اللہ نور ہے، اللہ کی ذات نور ہے، اور مثل نوری ہی آگے جو ہے مومن کے دلوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال اللہ عز و جل نے دی ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے دل کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں ایمان کا نور رکھتا ہے، مطلب ایمان، وہ ایمان لاتے ہیں، دل میں بیٹھتا ہے ایمان، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ اور قرآن ان کے دلوں میں ہوتا ہے، قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان ہوتا ہے قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مومنوں کے دلوں میں قرآن کی روشنی اور ایمان کی روشنی، ایمان کا نور، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے زبردست دی، ایک تاک کی طرح دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاک سے دی ہے مثال، جس میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ شیشے کی قندیل سے بنا ہوا ہے۔ وہ چراغ کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے۔ تاک میں چراغ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چراغ جو ہے روشنی دیتا ہے۔ اچھا، چراغ شیشے کی، چراغ روشنی دیتا ہے نا، چراغ کہاں ہے؟ المصباح فی زجاجہ، شیشے کی قندیل میں ہے، شیشے کی قندیل میں۔ اور وہ شیشہ کیسا ہے؟ کانہا کوکب دری یوقد من شجرہ، چمکتے روشن ستارے کے جیسے، روشن ستارہ جو آسمان میں سٹار چمکتا ہوا اس کی طرح ہے وہ شیشہ۔ اچھا، اس شیشے میں جو تیل ڈالا گیا ہے نا، یہ کہاں کا ہے؟ دیکھیے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، بھائی تیل سے چراغ جلے گا نا، تیل سے چراغ جلے گا۔ سبحان اللہ، غور کیجیے، اللہ نے کیسی زبردست مثال دی۔ اب اس چراغ کے تیل کے بارے میں بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ تیل جو ہے ایک برکت والے درخت کا تیل ہے، اور وہ زیتون کا درخت ہے۔ زیتون کے پھل سے فائدہ، زیتون کے درخت سے، زیتون کا تیل سب سے اچھا تیل ہوتا ہے جس سے روشنی ہوتی ہے، چاہے وہ
استعمال کرنے والا زیتون کا تیل ہو یا جس تیل سے جو ہے روشنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے من شجرۃ مبارکہ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ. یہ جو جس تیل سے چراغ روشن ہے نا، جو مثال دے رہے مومن کے ایمان کی، دل کی، ہدایت کی، تو وہ اس بابرکت درخت کا ہے جو زیتون کا درخت ہے. اچھا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وہ کھلے میدان میں ہے، وہ زیتون کا درخت صحرا میں ہے، اس پر دھوپ صرف سورج چڑھتے وقت یا سورج غروب ہوتے وقت نہیں پڑتی ہے، بلکہ سارا دن وہ درخت دھوپ میں رہتا ہے. وہ درخت سارے دن دھوپ میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے درخت کا پھل بہت عمدہ ہوتا ہے. اور یہ زیتون کا درخت ہے جس کا پھل تیل سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور چراغ میں تیل کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اتنے زبردست اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے. فرمایا وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، یہ اتنا روشن ہے کہ اس کو آگ نہ بھی لگے تب بھی یہ روشنی دے گا، آگ نہ چھوئے بھی تب بھی یہ روشنی دے گا. نور علی نور، نور پر نور، یعنی روشنی پہ روشنی. سبحان اللہ. یہ ایمان اور اسلام ہے. جو ایمان دل میں ہوتا ہے انسان کے، مومن کے دل میں ہوتا ہے، تو بالکل جیسے وہ روشن ہوتا ہے ویسے یہ روشن ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین دنیا کی سعادتوں کو مومن حاصل کرتا ہے، اور مومن کے ساتھ رہنے والے بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ قلب مومن کی علم کی اور ہدایت کی روشنی اس کے پاس ہوتی ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سبحان اللہ مثال دی ہے. نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہے ہدایت دے. مطلب جس کے دل کو چاہے اللہ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسلام کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے قرآن پڑھنے کی، قرآن پر ایمان لانے کی توفیق دے. سبحان اللہ. یہدی اللہ لنور، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو ہدایت دینا ہے. ہدایت اور دلالت کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے. وہ اللہ رب العالمین ہدایت کا مالک ہے. یہدی من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں زبردست مومن کے دل کی مثال دی ہے، مومن کے ایمان کی. اللہ اکبر. اس چراغ کے جیسے جو روشن اور منور ہے، جو زیتون کے درخت کے تیل سے جو ہے اس کو چلایا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے مومن کی حالت کی دی ہے، اور کس طریقے سے اس کی فطرت بڑی پاک ہوتی ہے، اس کا دل بڑا پاک ہوتا ہے اور بڑا صاف ہوتا ہے. ہمیشہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. ہمیشہ اس کو اپنی ایمان سے اور اپنے صاف دل سے فائدہ ہوتا ہے. کبھی اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا ہے، کبھی اللہ کے بارے میں جو ہے برا نہیں سوچتا ہے، کبھی اس کا دل جو ہے حسد، کینہ، کپٹ، نفرتوں میں نہیں رہتا ہے، بلکہ پاک اور صاف ہے. اس کے دل میں ایمان روشن ہے. وہ ایمان اس کو عمل کی طرف دعوت دیتا ہے. وہ عمل کرتے رہتا ہے، اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی بڑائیاں بیان کرتا ہے، اور علم سے منور ہے. جہالت اس کے پاس نہیں ہے، نہ جہالت والی حرکتیں کرتا ہے، نہ جہالت والی باتیں کرتا ہے، بلکہ علم کی بات اس کی زبان سے نکلتی ہے، علم کے موتی اس کی زبان سے نکلتے ہیں، اور وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے. یہ تمام چیزیں علماء تفسیر نے جو ہے اس آیت کی تفسیر میں بیان کی ہیں. لہٰذا ہمیں اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا دین نور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بشر ہے، بلکہ وہ نور لے کر آئے اللہ کے پاس سے، وہی ان پر اترتی تھی. تو تمام پیغمبر نور ہیں، اسلام نور ہے، قرآن نور ہے کا مطلب کیا ہے؟ نور کا مطلب روشنی. جیسے روشنی سے فائدہ ہوتا ہے، چیزیں نظر آتی ہیں، روشنی سے فائدہ ہوتا ہے، چیزیں نظر آتی ہیں، اندھیرا چھٹ جاتا ہے نا. جب آپ چراغ جلائیے آپ، اور وہ بھی ایسا جو اللہ نے مثال دی ہے یہاں پر، اصلی زیتون کے تیل سے اس میں ڈال، اور وہ بھی کانچ میں، اس میں شیشے میں. بھائی شیشے کے اندر کی چیزیں شیشے سے نظر آتی ہیں. شیشے کے اندر چراغ جل رہا ہے، شیشہ باہر ہے، شیشے میں ہے وہ،
ٹھیک ہے، وہ چمکتے ہوئے ستارے کے جیسے شیشہ ہے اور اس کے اندر چراغ جل رہا ہے، پھر وہ بھی اصلی اوریجنل تیل سے جلایا جا رہا ہے. اگر وہ اس کی روشنی کا عالم تو یہ ہے کہ آگ نہ بھی ہو اندر، وہ شیشہ خود اتنا زبردست ہے کہ اس سے جو ہے ساری چیزیں نظر آ جائیں گی آپ کو. تو مطلب یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اسلام نور ہے، اسلام انسان کو راستہ دکھاتا ہے. اسلام چونکہ اللہ نے اللہ کا دین ہے، اللہ کی ذات نور ہے، ٹھیک ہے، تو اسلام اللہ کا دین ہے تو اس میں نور ہے. جنت اللہ کی بنائی ہوئی ایک جگہ ہے جو اہل ایمان کے لیے، تو وہاں نور ہی نور ہے. سب ہر چیز منور ہوگی، روشن ہوگی. اور پیغمبر نور تھے، کیا مطلب؟ وحی آتی تھی، وہ لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے وحی سے. پیغمبر نور تھے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بشر نہیں تھے، وہ روشنی تھے. ان کے نہ ہاتھ تھے، نہ پیر تھے، نہ بات کرتے تھے، نہ چلتے تھے، نہ سوتے تھے، نہ اٹھتے تھے، نہ بیٹھتے تھے. ایسے کہا جائے گا؟ پھر پیغمبروں پر اعتراض کیا گیا نا کہ بھئی یہ کیسے کافر ایمان نہیں لائے ان پر، جب انہوں نے نور کی طرف دعوت دی، ہدایت کا راستہ دکھایا، تو ان کی قوموں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں بھائی، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، بازار جاتے ہو، تم رسول کیسے ہو؟ بشر مانا، رسول نہیں مانا. آج ہمارا مسلمان بھائی اپنی جہالت کی وجہ سے یا علماء سے دور رہنے کی وجہ سے کہتا ہے پیغمبر نور ہیں، بشر نہیں ہے. میں بشر نہیں مانوں گا، میں نور مانوں گا. عجیب. نور کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. یہ آیت ہے قرآن کی. اور جن آیتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے، اس سے مراد اسلام، ایمان، قرآن، پیغمبر سب ہیں. جو تفسیر ہے اس کی صحیح، اس کا مطلب یہ دین روشنی ہے، روشنی کا کام کرے، جس سے آپ کو راستہ ملے گا. قرآن نور ہے. کیا مطلب قرآن نور ہے؟ آپ پڑھیے آپ کو ہدایت ملے گی، آپ سمجھیے قرآن کو، آپ کو توحید کا راستہ نظر آئے گا. قرآن نور ہے کا مطلب آپ قرآن کو، آیتوں کو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے، آپ کو جنت کا راستہ نہ سمجھ میں آئے گا. اللہ کی پہچان آپ کو ہوگی، اللہ کا حق کیسے ادا کیا جائے گا، اور حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ ملے گا. کیوں؟ قرآن نور ہے. پیغمبر نور ہے کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے لوگ جو ہے ظلمت میں تھے، شرک تھا، گمراہیاں تھی، اندھیرے میں، گویا کہ اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، شرک کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، جہالت کے اندھیروں میں وہ جو ہے گم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اللہ کا حق بتایا، طریقہ عبادت سکھایا. ان کا زندگیوں میں روشنی آ گئی، ان کی زندگیاں منور ہو گئی. یہ مطلب ہے. بولتے نہیں ہے بھائی کیا بتاؤ. خیر وقت دیکھیے، وقت نکل گیا، پورا ختم ہو رہا ہے. 1 منٹ بعد کہتے نہیں میرا بچہ جو ہے چاند کا ٹکڑا ہے. کیا مطلب چاند کا ٹکڑا ہے میرا بچہ؟ چاند کا ٹکڑا ہے، ویسے چاند روشن ہے، منور ہے، ویسے میرا بچہ ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ذات نور کی ہے. بات یاد رکھیے، وہ بشر تھے. اس کی ڈھیر ساری مثالیں ہیں. ایک آیت میں نے پڑھی نما نشر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا جب تعبیر نخل کا واقعہ مدینہ میں گئے، وہ کھجوروں کا جو پیداوار ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بشر ہوں، تم اپنی دنیا زیادہ جانتے ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کافروں کو یہی تو اعتراض تھا کفار مکہ کو، بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، فرشتہ رسول ہونا چاہیے. تو قرآن کی آیتیں جو اللہ نے فرمایا کہ زمین میں اگر فرشتے رہتے سارے بسنے والے تو اللہ فرشتہ رسول اتارتا. چونکہ زمین میں رہنے والے انسان ہیں، انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان رسول چاہیے. بھائی انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان رسول چاہیے، تو ہم نے انسان رسول بھیجا. اگر فرشتے ہوتے تو فرشتہ رسول آ جاتا. یہ سب کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لیکن نور مطلب روشنی، ان کی دعوت روشنی. وہ جو ہے بالکل اس روشنی کی طرح تھے جس سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. اور وہی ہوا. مکہ سے شرک مٹا، جو اندھیرا تھا، کفر ہٹا. طائف، مکہ، جزیر عرب آتے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ساری چیزیں منور ہٹ گیا، اندھیرا پورا، شرک اور ظلمات سارے ہٹ گئے. یہ مطلب ہے. اور اللہ تعالیٰ یہدی اللہ لنورہ فرمایا ہے. ختم کر دوں میں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے.
تاکرات شرع، اللہ سے ہدایت مانگیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اس طرح لوگوں کو اللہ مثالیں بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے دل کو ہدایت دے، ہمیشہ ہدایت کے راستے پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے، شب قدر کو پانے والا بنائے، اور آخری ایام ختم چل رہے ہیں رمضان کے، اللہ ان کی قدر کرنے کی لمحے لمحے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور صحیح یوٹیلائز اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔